کہتی ہے ایک دن زبیدہ ایک راستے سے گزرتی تھی، دو فقیر اس راستے پہ بیٹھا کرتے تھے۔ جب فقیر اس راستے پہ بیٹھا کرتے تھے تو ایک دن ایک فقیر نے کہا کہ آج زبیدہ یا اللہ زبیدہ سے زیادہ مال عطا کروا دے۔ اس نے اللہ سے یہ دعا کی، اور ایک فقیر نے دوسرے فقیر نے دعا کی، پروردگار تو ہی رزق دیتا ہے اور تو ہی ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ اب زبیدہ نے اس کی باتیں سن لی، زبیدہ آئیں اور اسے جو ہے مرغ اور بہت ساری چیزیں اس کے حوالے کر کے چلی گئیں، اور فقیر جو دوسرا والا تھا جو اللہ پر بھروسہ کرتا تھا اسے تھوڑا سا درہم دے کے آگے نکل گئیں۔ دوسرا دن ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ اب ہوتا یہ چلا گیا کہ ایک دن زبیدہ نے اس فقیر کو طلب کیا جس کو پہلے زیادہ دیتی تھی، جس کو مرغ دیتی تھی، جس کو مرغ مسلم دیتی تھی، اسے بلایا، اور بلانے کے بعد کہتی ہیں کہ اب تو مالدار ہو گیا ہوگا کیونکہ میں نے تجھے بڑی دولت دے دی۔ وہ کہتا ہے آپ نے ہمیں ایسا کیا دیا کہ جو بڑی دولت دے دی؟ زبیدہ کہتی ہیں کہ میں اس مرغ میں تجھے سونے کی اشرفیاں رکھ کے دیتی تھی، سونے کی اشرفیاں رکھ کے دیتی تھی تاکہ تو جلدی سے مالدار ہو جائے۔ وہ کہتا ہے اچھا سونے کی اشرفیاں دیتی تھی، لیکن جب مجھے مرغ ملتا تھا تو میں اس مرغ کا استعمال نہ کر کے بلکہ میں اپنے سامنے والے فقیر کو جو ہے اس کے کچھ درہم عوض میں اس مرغ کو بیچ دیتا تھا۔ تو جناب زبیدہ کہتی ہیں وعدہ ہو تجھ پر، اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے اتنا تجھے ملنا ہے، یہ نصیب کی بات ہے، تو نے مجھ سے توقع کی اس لیے وہ رزق تجھے نہیں ملا، اور اس نے اپنے پروردگار عالم سے توقع کی، اپنے پروردگار عالم سے امید لگائی اور اسے رزق بھی ملتا رہا اور وہ مالدار بھی ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے پروردگار عالم سے امید لگانی چاہیے۔